جعفر ہوئے شہید، غربت میں آہ کاظم مضطر ہوئے شہید، غربت میں آہ کاظم مضطر ہوئے شہید، پردیس میں نہیں کوئی اپنا امام کا، آرام سے اٹھاؤ جنازہ امام کا، آرام سے اٹھاؤ جنازہ امام کا، پیوست سلاسل میں ہے مظلوم کا بدن، بے گور و کفن پل پہ ہے لاش شہ زمن، بے گور و کفن پل پہ ہے لاش شہ زمن، دشمن ہوا ہے سارا زمانہ امام کا، آرام سے اٹھاؤ جنازہ امام کا۔ چاہیے کہ اپنی ذاتی بغض و کینہ عداوت کو چھوڑ کر، بغض و عداوت و کینہ کو دفنا کر محبت اور عقیدت سے فرش عزا پر آ جائیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، خدا کی قسم افسوس کا مقام ہے، مر جانے کا مقام ہے غیرت مندوں کے لیے کہ ہم اپنی تمام ذاتی دشمنیوں کا انتقام اس وقت لیتے ہیں جب اہل بیت اطہار کی محفل یا مجلس ہوتی ہے۔ کیا یہی درس ہمیں اہل بیت سے ملتا ہے کہ آپ اپنی ذاتی دشمنیوں کا ذکر اہل بیت جب منعقد ہو تو اس میں نکالیں؟ خدا کی قسم ہمیں اپنی اس غلطیوں پر شرمندہ ہو کر بارگاہ پروردگار میں توبہ استغفار کرنا چاہیے، بی بی سیدہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ جو ہم سے غلطی ہو گئی اسے آپ معاف فرمائیں، ہماری رنجش اپنی جگہ پر ہوگی لیکن آپ کا ذکر اپنی جگہ پر، آپ کا ذکر اپنی جگہ پر۔ میرے عزیزوں، ذرا سا اگر اعلان ہو جائے کہ مجلس تقریباً پروگرام تقریباً 12 بجے ختم ہو جائے گا اور اگر 12:30 1 بج گئے تو گھڑی دیکھی جاتی ہے، اتنا ٹائم، اتنا وقت زیادہ کسی کے گھر یہ وقت آنے والا ہے، چاہے میں ہوں، آپ کو جو دنیا میں آیا ہے اسے کل مرنا ہے۔ کسی کے گھر سماج میں میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی مر گیا ہو شب میں اور میت رکھی ہو اور محلے کا کوئی ایک بچہ بوڑھا یہ کہتا ہو ہم نہ جاگیں گے صبح تک، ہم نہ جاگیں گے صبح تک۔ ارے بھائی صبح تک کیوں اعلان کر دیا کہ تدفین ہوگی، ابھی کر ڈالو۔ نہیں، ساری رات جسے جاگنا ہوتا ہے وہ جاگتا ہے، جیسے جیسے رات ڈھلتی ہے پرائے دور ہوتے جاتے ہیں، جیسے جیسے رات بڑھتی جاتی ہے پرائے دور ہو جاتے ہیں، لیکن جس کے گھر کا وارث، جس کے گھر کا بندہ مرتا ہے نہ اس کا نواسا ہٹتا ہے، نہ اس کا پوتا ہٹتا ہے، نہ اس کی بیٹیاں ہٹتی ہیں، وہ ساری رات گریہ کرتے ہیں۔ تو یہ بتاؤ یہ آج کا ہم سب کا ہے یہ
تک وہ خود کوشش کرتا ہے کہ ہم پروگرام کو وقت پر ہی ختم کر دیں، لیکن عزیزو اگر تاخیر ہو بھی جائے تو اسے مورد الزام نہ ٹھہرائیے، وہ تو آپ کے لیے ذریعہ نجات اس نے کھول رکھا ہے، باب نجات کھول رکھا ہے۔ صلوات علیہ بانی جو ہوتے ہیں، منتظر جو ہوتے ہیں، جو خدمت گزار اللہ کے ہوتے ہیں، وہ تو آپ کے لیے باب نجات کھول کر رکھتے ہیں کہ ہماری قوم اس پر شبہ آئے اور اپنی نجات تلاش کرے۔ خدا کی قسم ہماری نجات ممکن نہیں ہے اگر دل میں اہل بیت کی سچی محبت نہیں ہے۔ سچی محبت اگر نہیں ہے تو ہماری نجات نہیں ہے، ہمارا کوئی بھی ایک عمل خالص نہیں ہے، خالص نہیں ہے، لیکن ہر قبول ہو جائے گا عمل اگر دل سے اہل بیت پر تم آنسو بہا رہے ہو۔ آپ نے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ نے سنا ہے علماء کرام سے کہ نماز قبول تو سارا عمل، کیوں سرکار یہی ہے نا کہ بھائی فیضی صاحب کی طرف، نماز قبول تو سارا عمل قبول، نماز رد تو سارا عمل رد۔ بھائی اسے سمجھیے، اس حدیث کو، اس حدیث کو سمجھیے، سمجھیے۔ نماز قبول تو سب قبول، روزہ بھی قبول، حج بھی قبول، زکوٰۃ بھی قبول، خیرات بھی قبول، سب قبول، اور نماز رد تو سب رد۔ یہ بتائیے جس نے نماز ہی نہ اپنائی ہو، جس نے نماز ہی نہ پڑھی ہو، اس کا کیا روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ کی، خیرات کی، قربانی کی، سب کیا، نماز نہیں، تو حدیث رسول بتا رہی کہ نماز نہیں تو کچھ نہیں۔ ارے نماز سے مطلب نماز پڑھنے والوں یہ نہیں ہے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، نہیں، نماز سے مراد کیا ہے؟ سورہ حمد میں آپ پوری آیت کا 7 آیتیں ہیں، پوری آیت کا لب کیا ہے؟ پروردگار ہمیں ان کے راستے پر چلا، یہ ہے ان کے راستے پر چلا جن پر تم نے اپنی نعمتیں اور رحمتیں نازل کی ہیں۔ وہ کون ہیں جن کی راہ پہ چلنے کی تم دعا مانگ رہے ہو پروردگار سے؟ اور پروردگار ان کے راستوں سے ہمیں بچا جن پر تیرا غیظ و غضب نازل ہوا ہے۔ معلوم ہوا نماز سے مراد محبت اہل بیت ہے، راہ اہل بیت ہے، راہ اہل بیت ہے۔ رسول مقبول جو کہہ رہے ہیں نماز قبول تو سب قبول، محبت اہل بیت اگر خالص ہے قبول، تو روزہ قبول، تو حج قبول، تب ہی سب قبول۔ یعنی نماز سے مراد محبت اہل بیت ہے، محبت اس شے کا نام ہے جس میں مکر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مکر ہے تو محبت نہیں، عداوت ہے تو محبت نہیں، مکاری ہے تو محبت نہیں۔ صلوات عرض کریں محمد۔ نماز سے مراد نماز قبول تو سارے اعمال قبول، یعنی محبت اہل بیت اگر دل میں ہے، مودت یہ اگر قبول ہو تو سارے عمل قبول ہو جائیں گے۔ بس 2-4-5 منٹ اور لوں گا، ایک صلوات پڑھیں محمد، اور پھر اس کے بعد میرے عزیز ذاکر
خطیب لور دور سرزمین پر ان کی خدمت کا کوئی جواب نہیں. میں اگر نام نہ لوں کہ لور دور میں سب سے زیادہ خدمت عزا کون کرتا ہے، سب جانتے ہیں ماشاءاللہ. نام بھی بتا دیجئے آپ لوگ. جناب انقلاب، میں نے تو نام لیا نہیں. صلوات پڑھیں محمد. میں بغیر کسی خوشنودی کے جس امام کے سلسلے میں یہ شب گریوں ماتم منعقد ہوا ہے، ان کے در سے ان کا واسطہ دے کر میں کہہ رہا ہوں کہ فیضی صاحب کی چاپلوسی میں نہیں، حق ہے، اس لیے میں انہیں کچھ تمام لوٹور والوں کی طرف سے دینا چاہتا ہوں. دیکھیے ایک ہوتا ہے نام، ایک ہوتا ہے نام یعنی اسم، ایک ہے کنیت. کنیت کہتے ہیں جو بیٹی اور بیٹے کے نام سے باپ پکارا جائے، فلاں کے ابو، یہ ہے کنیت. نام نیر صاحب، یہ ہے ان کا نام. اور ایک ہے لقب. لقب کب ملتا ہے؟ بیٹی بیٹے نہیں دیتے، اس کے لیے کارنامہ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے. رسول اللہ نے مولا علی کے لیے فاروق اعظم کہا. معلوم ہوا کہ لقب بھی چوری ہوتا ہے، یعنی وہی شے چوری ہوتی ہے جو قیمتی ہو، جو قیمتی ہو. میں چائے پی کے گلاس پھینک دوں، پانی پی کے پھینک دوں، کوئی چوری کرے گا؟ لیکن ایک اگر ادنا سا موبائل ہو تو چوری ہو جائے گا. معلومات قیمتی شے چوری ہوتی ہے، تو لقب رسول کی نگاہوں میں قیمتی شے کا نام ہے لقب. اس لیے میں تمام مومنین کی طرف سے ایک تحفہ دے رہا ہوں. دیکھیے عربی کا ایک لفظ ہے پیغمبر. کیا لفظ ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے پیغمبر. آپ مولانا کی ایک بات لیں اور جا کے رضا صاحب کے گھر بیان کرائیں کہ مولانا نے یہ کہا ہے. اب آپ کیا ہوئے دونوں کے درمیان؟ پیغمبر. تو میں مولا کو حاضر ناظر جان کر ان کی خدمت کو دیکھتے ہوئے ایک لقب آپ سب کی جانب سے دینا چاہتا ہوں. پیغمبر ولایت انتظار مہدی. اور اس گزارش کے ساتھ اب آپ عالی جناب محترم معظم مکرم یہ سب لگائیے یا نہ لگائیے، آج جو بھی اناؤنسنگ کرے اسی لقب سے مولانا کو پکارا جائے. صلوات پڑھیں محمد. میرے سے بڑے پرچے بنا جائیے گا. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، پیغمبر رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتویں جانشین ہیں. ساتویں جانشین ہیں. عصمت و ولایت کی نویں کڑی. عصمت و ولایت کی نویں کڑی ہیں اور رسول مقبول کے ساتویں جانشین ہیں. آپ کے والد ماجد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. بچوں کے لیے مختصر ستاروں. اور آج کی والدہ ماجدہ کا
نام نامی جناب حمیدہ خاتون تھا. جناب حمیدہ خاتون انگلش کی رہنے والی تھی. جناب حمیدہ خاتون انگلش کی رہنے والی تھی. جناب حمیدہ خاتون کے لیے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھتے رہیے، ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ دنیا میں حمیدہ اور آخرت میں محمودہ ہیں. ساتھ امام کی والدہ دنیا میں حمیدہ، وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تشریح کروں، دنیا میں حمیدہ اور آخرت میں محمودہ ہیں. حضرت کی والدہ ماجدہ صاحب جمال و کمال خاتون تھی. آپ نہایت دیانتدار تھی. بقول بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، بقول علامہ مجلسی حمیدہ خاتون ہر نسوانی آلائش یعنی کہ ہر نسوانی گندگی و نجاست سے پاک تھی. عورتیں جو نجاست کا سامنا کرتی ہیں، ہمارے امام کی والدہ اس نجاست سے مبرہ تھی. اس بات پہ صلوات پڑھیں محمد کی کنیت لولو تھی. لولو کے معنی ہوتے ہیں، لولو مرجان آیت ہے، لولو کے معنی ہوتے ہیں موتی. آپ کی کنیت، آپ کا نام لولو یعنی موتی تھا. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی طرح امام، معصوم، عالم زمانہ اور افضل کائنات تھے. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت بتاریخ 7 صفر 128 ہجری، 7 صفر 128 ہجری مطابق 10 نومبر 745 عیسوی یوم شنبہ وہ مقام ابوا میں آپ کی ولادت ہوئی. ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے. واقع ہے دنیا میں ظاہر ہوتے ہی، یعنی آپ جب دنیا میں ظاہر ہوئے، دنیا میں ظاہر ہوتے ہی آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر اپنے رخ کو آسمان کی طرف کیا، اور رخ آسمان کی طرف کرنے کے بعد آپ کی زبان مبارک پر کلمہ شہادتین جاری ہوا. آپ کی زبان مبارک سے جو پہلا کوئی کلمہ نکلا تو کلمہ شہادتین تھا. اب تاریخوں میں ملتا ہے کہ رسول مقبول جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے بھی اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیکا، رخ آسمان کی طرف کیا اور کلمہ شہادتین کو جاری کیا تھا. صلوات پڑھیں محمد. اور آپ کے بازوؤں پر کلمہ تمت، کلمہ ربک صدقاً و عدلاً، بازوؤں پر صدق تھا، صدقاً و عدلاً، یعنی یہ صادق بھی ہے، یہ عادل بھی ہے، یہ صادق بھی ہے، یہ عادل بھی ہے. دیکھیے یہ صادق ہیں، عادل ہیں، یہ مہر بازوؤں پر سخت تھی. یہ بڑی بات ہے. 1,24,000 نبی آئے، 1,24,000 نبیوں میں صرف خاتم النبیین کی پشت پر مہر نبوت تھی. 1,24,000 نبیوں میں صرف ایک نبی کی پشت پر مہر نبوت تھی. اور 12 امام ہمارے گزرے ہیں. ایک امام جو پردے میں ہیں ان کی پشت پر مہر امامت ثبت ہے، ان کی پشت پر مہر امامت ثبت ہے. ہمارے آخری امام کے جد کے بازوؤں پہ صدقاً عدلاً لکھا تھا. یہ صادق ہے، یہ عادل ہے. تو جس کا دادا صادق تھا، جس کا دادا عادل تھا، اس کا ایک عادل جو پردے میں ہے وہ صادق بھی ہے، وہ عادل بھی ہے. صلوات پڑھیں. ہمارے امام کا نام جو رکھا گیا وہ موسیٰ رکھا گیا، موسیٰ. اور آپ کے والد نے
یہ نام اپنی طرف سے موسیٰ نہیں رکھا تھا، بلکہ حکم خدا ہوا تھا موسیٰ نام رکھنے کا۔ موسیٰ قبطی زبان کا لفظ ہے، موسیٰ قبطی زبان کا لفظ ہے جو مو اور سی سے مل کر بنا ہے، مرکب ہے، مو اور سی سے مرکب ہوا ہے۔ مو کے معنی پانی اور سی کے معنی درخت۔ حضرت کلیم اللہ کو یہی لقب ملا تھا موسیٰ، کیونکہ دریا میں وہ تیرائے گئے تھے، درخت کے پاس وہ رکے تھے، تو وہ تو یا تو کلیم اللہ کو موسیٰ لقب ملا یا اللہ نے سات امام کو وہ لقب عطا کیا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ آپ کی کنیت، ہمارے سات امام کی کنیت، آپ کی کنیت ابو الحسن، ابو ابراہیم، یہ والا آپ کی کنیت اور آپ کے القاب کاظم، عبد صالح، نفیس نفس زکیہ، صابر، امین، باب الحوائج جو مشہور ہے، یہ آپ کے القابات تھے۔ شہید بغداد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ 19 صاحبزادے تھے۔ کتنے صاحبزادے؟ 19 صاحبزادے تھے، جن میں حضرت امام رضا علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت عباس، حضرت قاسم، حضرت اسماعیل، حضرت جعفر، حضرت ہارون، حضرت حسن، حضرت احمد، حضرت محمد، حضرت حمزہ، حضرت عبداللہ، حضرت اسحاق، حضرت عبداللہ، حضرت زید، حضرت حسن اصغر، حضرت فضل، حضرت حسین اور حضرت سلیمان، یہ آپ کے 19 پسر تھے۔ آپ کی 18 صاحبزادیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں، لڑکیوں کے نام جن کے نام یہ ہیں: کبرا، جناب کبرا، جناب فاطمہ صغرا، جناب رقیہ، جناب عالیہ، جناب رقیہ صغرا، جناب کلثوم، جناب ام جعفر، جناب لبابہ، جناب زینب، جناب خدیجہ، جناب علیہ، جناب آمنہ، جناب حسنہ، جناب بریحہ، جناب ام سلمہ، جناب میمونہ، جناب ام کلثوم، جناب ام ابیہا، یہ آپ کی 18 بیٹیاں تھیں۔ آپ کی شہادت کی یہی تاریخ ہے 25 رجب سنہ ہجری 183 ہے، یوم جمعہ۔ کس طرح سے شہید ہوا؟ مامون رشید ملعون نے قید کیا اور زہر سے آپ کو شہید کیا۔ آپ کو 3 دفعہ قید میں رکھا گیا۔ پورا واقعہ، پورا مصائب مولانا موصوف بیان فرمائیں گے، میں تھوڑا سا بس، چونکہ اگر میں نے مصائب کا آپ کے اوپر پڑنے والی مصیبتوں کا ذکر نہیں کیا تو ساری بات ادھوری ہو جائے گی۔ قید خانے میں رکھا، 3 بار آپ قید کیے گئے، 2 بار یعنی مختصر قید تھی، سال بھر کی قید، اس طرح سے 2 بار قید ہوئے، لیکن آخری جو قید تھی وہ 14 سال کی تھی۔ 14 سال مسلسل قید میں تھے۔ میں اکثر بخدا یہ سوچتا ہوں، قیدی ہمارے 7ویں امام بھی تھے اور قیدی ہمارے 4تھے امام بھی تھے، لیکن میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ 4تھے امام کو زیادہ اذیت پہنچی یا 7ویں امام کو، یہ فیصلہ نہیں کر پایا میں، چونکہ ہمارے 4تھے امام کے سامنے وہ بھی ایک مصیبت تھی کہ مائیں بہنیں پھوپھیاں بے ردہ تھیں۔ اس مصیبت کو اگر ہٹایا جائے اور پھر فیصلہ کیا جائے کہ 4تھے امام کو تو زنجیروں بیڑی میں جکڑا گیا، 7ویں امام کو بھی جکڑا گیا، لیکن کیا 4تھے امام کو ایزا زیادہ تھی؟
یا ساتوں امام کو خدا کی قسم ہم مر تو سکتے ہیں لیکن یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ کس کو اذیت زیادہ تھی. ہاں اتنا میں ضرور کہوں گا کہ چوتھے امام 1 سال کے بعد رہا ہو گئے تھے. کہاں 14 سال؟ 1 سال کے بعد 1 سال کے بعد چوتھے امام رہا ہو گئے تھے. تاریخوں میں لکھا ہے کہ رہائی سے پہلے آپ کی زنجیر و بیڑی ہتھکڑی جسم سے جدا کر دی گئی تھی. لیکن ہائے افسوس، ساتویں امام کے لیے کیا ہوا؟ شہادت کے بعد بھی نہ اتری بیڑیاں. چوتھے امام کی تو رہائی سے پہلے ہتھکڑی، بیڑی، زنجیر، توق، لنگر سب اتار دیے گئے تھے، لیکن ساتویں امام شہادت کے بعد بھی زنجیروں میں آپ کا لاشا جکڑا تھا. عزیزو، تاریخ میں ہے کہ چوتھے امام قید خانے میں تھے، زنجیر تھی، بیڑی تھی، توق، لنگر، لیکن قید خانہ کشادہ تھا. قید خانہ کشادہ تھا. کبھی کبھی در زندان پر آ جاتے تھے اور پتہ چل جاتا تھا کہ دن ہے یا رات. چوتھے امام در زندان پر آ جاتے تھے اور پتہ چل جاتا تھا دن ہے یا رات، لیکن ساتویں امام کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ دن ہے یا رات. نہیں پتہ چلتا تھا. میں بتاؤں، بس میری تقریر آخری منزل میں ہے. میں نے تاریخوں میں پڑھا ہے چوتھے امام کے گلے میں جو توق، لنگر اور بیڑیاں تھیں، تو تاریخوں میں ملتا ہے کہ آپ جھک کر چلتے تھے جیسے رکوع میں. چوتھے امام گرانی سے، زنجیر و بیڑی، توق و لنگر کی گرانی سے اس طرح چلتے تھے جیسے ایک نمازی رکوع میں ہوتا ہے. کہاں سے کہاں تک رکوع میں چلے ہیں؟ کربلا سے شام تک. کربلا سے شام تک. لیکن میرے عزیزو، ساتوں امام جس قید خانے میں تھے، چھت اتنی نیچی تھی، 14 سال حالت رکوع میں رہے. یہ تاریخ میں خدا کی قسم، 14 سال چھت اتنی نیچی تھی، 14 سال ساتوں امام حالت رکوع میں تھے. اور عزیزو بتاؤں، کبھی پیر کشادہ کر کے سو نہ سکے. قید خانے کی لمبائی چوڑائی اتنی تھی جتنا ایک نمازی کا مصلی ہوتا ہے. میرے عزیزو، نہ سو پاتے تھے، نہ کھڑے ہو پاتے تھے. زہر دغا سے ظالم نے شہید کر دیا. ہم روتے ہیں چوتھے امام پر. میرا چوتھا امام یہ کہہ کے رویا تھا، اے پھوپھی اماں، میرے سامنے میرے بابا کا لاشا ہے، لیکن ہائے کیا میرے ساتھ امام نے یہ نہ سوچا ہوگا، ہائے میرے 19 پسر ہیں لیکن میرا لاشا غیروں کے کاندھوں پر ہے. پروردگار ہمارے اس مختصر سے پرسے کو قبول فرما.